اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو معزز ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں علم و حکمت کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ابدی کلام کو اس دنیا میں نازل کیا تو اس ابدی کلام کو نازل کرنے کے ساتھ جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے اس میں شرط یہ لگا دی کہ اس سے فیضیاب وہی ہو سکتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو لب والے، ذہن رکھنے والے، سوچنے والے، سمجھنے والے۔ اور بار بار یہ کہا گیا کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں تفکر کیا جائے، اس کی آیات کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، نہ کہ اس کو صرف ثواب کی خاطر ہی پڑھا جائے۔ تو اسی نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس شخص کا درجہ زیادہ بلند مانا ہے کہ جو علم رکھتا ہے، جو اس کی حکمت سے واقف ہے۔ اور یہ نہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور حکمت کی صرف فضیلت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ہدایت جو ہے وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں، بنی نوع انسان تک، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فریضہ جو وہ ادا کرتے ہیں، آپ نے سورہ جمعہ پڑھی ہوگی، تو اس فریضے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی امیین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے، اس آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب بھی کسی امت میں کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتا کیسے ہے کہ وہ تعلیم کتاب کرتا ہے، اور تعلیم کتاب کے ساتھ حکمت بھی بتاتا ہے، اور حکمت بتانے کے ساتھ ساتھ وہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت لمبی کہہ لیں کہ اس کی تفسیر میں جایا جا سکتا ہے کہ یہ جو تلاوت آیات ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور تزکیہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ہم صرف ابھی اس وقت بات کریں گے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب سکھانے کے ساتھ ساتھ، کتاب کا علم دینے کے ساتھ ساتھ نبی جو ہے وہ حکمت بھی سکھاتا ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے کسی چیز کی وائی آف اٹ، اس چیز کا سبب، اس چیز کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس کو کیا جائے، وہ اس کی حکمت ہے، جس کو ہم وزڈم کہہ سکتے ہیں، نالج اینڈ وزڈم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے حوالے سے بھی یہ دعا سکھائی ہمیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے اللہ مجھے بڑھا دے تو، کس حوالے سے؟ عذرو علم کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اس علم کے اندر مزید اوتھینٹسٹی پیدا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس کی حکمت کا پتہ ہو۔ دوسری آیت میں یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، 269 ہے، 2/269، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو بھی حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی، اس کو بہت بڑی بھلائی، کثیر بھلائی جو ہے وہ عطا کی گئی۔ تو یعنی علم جو ہے وہ مربوط ہے حکمت کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک فروٹفل، اس کا اگر ثمر آپ پانا چاہتے ہیں تو حکمت کے بغیر نہیں ہوگا، ورنہ وہ خالی نالج ہوگا، علم ہوگا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں دو پیش میں ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علم تو بہت ہے، ڈگریز تو بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکمت والا پرسپیکٹیو ہے کہ ہم نے یہ علم جو لیا ہے اس سے کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، میں کیوں اس چیز کو کر رہا ہوں، وہ اس جگہ سے خالی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر روحانی طور پہ یا اسپرچولی جو ہے ہم اس چیز کے اندر آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ ہم صرف اور صرف دنیاوی اعتبار سے تو ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، دنیاوی مال و اسباب تو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم ڈکلائن ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسائل، دنیا بنی نوع انسان کے مسائل آج بھی وہی ہیں جو کئی ہزار سال پہلے تھے، آج بھی وہ فکر معاش میں الجھا ہوا ہے، آج بھی اس کی فکر جو یعنی پیسہ اور اس طرح کے مسائل ہیں انہیں کے اندر الجھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ
ابھی بھی لوگ غلامی میں دبے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں جکڑی ہوئی ہیں، ابھی بھی معاشرے میں سودی کاروبار جو ہے وہ بھی چل رہے ہیں، جس کے بارے میں بہت واضح ہدایات مل چکی تھیں، وہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک ہمیں نظر آتی ہیں۔ بیٹی اور بیٹے کے اندر تفاوت جو کیا جاتا ہے، فرق کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ ہے یا اس میں یہ چیزیں ہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور علم کے نام پہ بہت زیادہ سکولز کھولے جا رہے ہیں، اور سارا ہمارا جو ویسٹرن ہے، دنیا کے اندر جو ویسٹرن طبقہ ہے وہ بھی بڑا علم سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیوں وہ زوال نظر آتا ہے؟ ہمیں کیوں ابھی بھی ایپسٹین فائلز جیسی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ہمیں ابھی بھی کیوں دنیا کے اندر وہ پورا گند اپنی عروج پہ نظر آتا ہے، وہ جس کو رد کر دیا جانا چاہیے تھا، جس کو ایک ترقی یافتہ معاشرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں ہمیں آج بھی نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے علم سے حکمت کو خارج کر دیا ہے۔ ہم کتاب بھی پڑھتے ہیں تو حکمت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم اس کے اوپر اس طرح سے غور نہیں کرتے۔ تو ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے کہ جو علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی پرووائڈ کرے۔ تو صرف ادارے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے یعنی جب ہم مطالعہ قرآن کریں تو ہم ضرور اس چیز کے اوپر سوچیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، کیوں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پہلے بھی کاف انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بات کی تھی، تو ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے کاف انسٹیٹیوٹ کے نام جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں، جہاں سے انشاءاللہ علم کے ساتھ ساتھ حکمت پر بھی فوکس ہوگا، اور یہ سیکھا جائے گا کہ ہم جو بھی اس میں تعلیم دی جائے گی، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی وائے آف اٹ، اس کی حکمت جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اس کو سامنے رکھا جائے گا، پیش نظر رکھا جائے گا، کیونکہ اگر ہم اس سے اغماض برتتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو بند کر دیا ہے اور ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے معہد کاف رکھنا چاہتی ہوں، ملتقى العلم والحکمہ، جہاں علم اور حکمت کا حسین امتزاج ہوگا، اور جہاں سے انشاءاللہ ایسے ذہن تیار ہوں گے جو کہ نہ صرف آج کے مسائل بلکہ جو پیش آئندہ یعنی جو آنے والے مسائل ہیں جن سے انسانیت دوچار ہو سکتی ہے، ان کو بھی حل کرنے پر انشاءاللہ قادر ہوں گے۔ اور اس میں ہماری جو ہدایت ہے وہ اوبویسلی اللہ کی آخری ہدایت ہی ہوگی، اور اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان تمام مسائل سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو کاف انسٹیٹیوٹ ویئر نالج میٹس وزڈم، تو یہ ہمارے ادارے کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس کے زیر انتظام انشاءاللہ ابتدا جو ہے ہم عربی زبان سے کر رہے ہیں، اور عربی زبان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم آغاز کریں گے عربی زبان کے بنیادی کورس سے، اور اس کے بعد اس کا اگلا جو لیولز جو ہیں وہ انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو آہستہ آہستہ مزید ایکسپینڈ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مزید رستے کھولیں گے، اور انشاءاللہ دنیا کے اندر ایک اچھا ادارہ جو ہے وہ چھوڑ کر جائیں گے، کہ جو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی علم اور حکمت کو بڑھانے والا ہوگا، پھیلانے والا ہوگا، اور نسلوں کو سنوارنے والا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سب اس کام میں ہمارے ساتھ چلیں گے، اور عربی زبان کو سیکھنے کی یہ جو ابتدائی سٹیپ ہے اس کے اوپر قدم رکھیں گے، اور مل کر ہم انشاءاللہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ایک کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے، تاکہ اند اللہ یہ ادارہ اور اس سے پروان چڑھنے والی، آگے بڑھنے والی، نکلنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمارے لیے بھی نجات کا باعث بنے۔ انشاءاللہ اس کا بروشر جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔